جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر کامران نیوز اینڈ ویوز ود کامران کے ایک انتہائی اہم ایشو پر بات کرنے کے لیے پھر حاضر ہوں۔ کل نگہت اورکزئی صاحبہ کا جو ہاتھ میں لیے ڈنڈا پوری میڈیا اور سوشل میڈیا کا عوام کا جو ہے وہ توجہات اپنی طرف مبذول کرانے کا ایک ذریعہ رہا۔ ناظرین، یہ ڈنڈا نگہت اورکزئی صاحبہ نے ہاتھ میں کیوں اٹھایا ہوا تھا، اس حوالے سے نیوز اینڈ ویوز ود کامران نے نگہت اورکزئی صاحبہ سے گفتگو کی، آئیے وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ نیوز اینڈ ویوز ود کامران کے ساتھ آپ موجود ہیں۔ ڈنڈے اٹھائے جا رہے ہیں، ڈنڈے لیے جا رہے ہیں۔ میم یہ کیا نئے پاکستان میں ڈنڈے اٹھا کے یا اس قسم کے کام کر کے احتجاج ہوں گے؟ ڈنڈا جو ہے تو وہ میں نے نہیں اٹھایا تھا بھائی میرے۔ بات یہ ہے کہ ہم ڈنڈوں سے نہیں، ہم اپنی سیاست سے لوگوں کے دل جیتتے ہیں۔ ہماری سیاست یہی ہے۔ یہ ڈنڈا میں نے ایک پولیس آفیسر کے ہاتھ سے چھینا ہے جس نے کہ میرے معصوم ڈاکٹروں پہ، معصوم نرسز پہ، معصوم میڈیا اینکرز پہ جنہوں نے کہ اس ڈنڈے سے پٹائی کی ہے، وہ ڈنڈا میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ جو بھی پولیس کا بندہ بغیر وردی کے مجھے نظر آئے گا اسی ڈنڈے سے اس کی پٹائی ہوگی، اور پھر میں اسے پوچھوں گی کہ اب کتنی گنتے ہو۔ میم اللہ خیر کرے، یہ آپ اسٹریٹ دھمکی دے رہی ہیں۔ جب وہ وردی میں نہیں ہوگا، کیونکہ یہ غیر قانونی اقدام ہے کہ وہ ڈنڈے، اور پھر سی ایم نے میرے سامنے ایس پی کو کہا، اور ان لوگ یہ میرے ساتھ موجود تھے، کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنی حد سے آگے نہیں بڑھیں گے ورنہ اس نے فائر کا حکم دے دیا تھا۔ نہیں میم دیکھیں، اب یہ کل کا جو ایک سین کریٹ ہوا ہے اس میں یہ کہ مطلب یہ بتایا گیا اور یہ دیکھا بھی گیا کہ ڈاکٹر جو تھے وہ 144 لگی ہوئی اور اس میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 144 میں وہ نہیں گھسے ہیں، ایڈمنسٹریشن سے باقاعدہ ڈاکٹروں نے پارکنگ ایریا کی مطلب اجازت لی تھی، جس پارکنگ ایریا پہ انہوں نے احتجاج کیا تھا۔ وہ جو 144 لگی تھی وہ ایمرجنسی پہ لگی ہوئی تھی، وہ لگی ہوئی تھی دوسرے مطلب میڈیکل اس پہ جہاں پہ مطلب لیبارٹری ہے، دوسری جگہ ہیں، لیڈی ریڈنگ کے اندر لگی ہوئی تھی۔ پارکنگ ایریا اس میں نہیں آتا تھا۔ پارکنگ ایریا پہ پتھراؤ جو ہے وہ سب سے پہلے ایڈمنسٹریشن نے اوپر سے کیا تاکہ ہم لوگ یہ شو کر سکیں کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہمارے اوپر پتھراؤ کر رہے ہیں، ہمیں ایک جواز مل جائے کہ ہم ان پہ لاٹھی چارج بھی کریں، ہم ان پہ شیلنگ بھی کریں، اور ہم ان پہ جو ہے تو گولیاں بھی چلائیں، اور ہم ان پہ سب کچھ کریں۔ یہ سارا برقی کا کھیل ہے، اور جس دن بھی ایسا، اور میں سوال کرنا چاہتی ہوں، میں آپ سے کامران صاحب سوال کرنا چاہتی ہوں، کیا اسٹیٹس ہے برقی کا؟ برقی از این امریکن سٹیزن۔ اس کو 2 دفعہ جو ہے تو ہائی کورٹ ڈسکوالیفائی کر چکی ہے کہ وہ اس پوسٹ کے لیے، بالکل سپریم کورٹ۔ کیا عدالتوں کا احترام صرف پیپلز پارٹی کرے گی، یا یہ پیپلز پارٹی کے علاوہ جو ہے یہ پیپلز پارٹی ہے جو عدالتوں کا احترام کرتی ہے، چاہے وہ آصف زرداری کے ہاتھ کے روپ میں ہو، چاہے وہ بی بی شہید کے روپ میں ہو، چاہے وہ یوسف رضا گیلانی کے روپ میں ہو، چاہے وہ فریال بی بی کے روپ میں ہو، چاہے وہ کسی کے روپ میں ہو۔ کیا یہ صرف عدالتوں کا احترام؟ عدالتوں کو یہ پتہ نہیں ہے، میں بڑے معذرت کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ عدالتوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ 18 فنڈنگ اکاؤنٹس ان کے ہیں، سب کچھ ہے، بی آر ٹی ہے، ملینٹریز ہے، کیا ان پہ 100 موٹر ایکشن نہیں ہو سکتا؟ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ایسی جماعت ہے کہ جس نے قصور کیا ہے، جس کے بادشاہ نے، میں اس کو بادشاہ دلوں کا بادشاہ کہتی ہوں، ذوالفقار علی بھٹو، اس نے، اور اس کا اعتراف کس نے کیا ہے؟ نواز شریف نے کیا ہے۔ اس کا اعتراف کس نے کیا ہے؟ مشرف نے کیا ہے کہ بانی ایٹم بم جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے، اور بانی میزائل جو ہے وہ میری بی بی شہید بے نظیر بھٹو تھی، جن کو فضا میں دھماکے سے اڑانے کی دھمکی دی گئی تھی، لیکن وہ میزائل لے کر آئی، اور آج ہم بڑے فخر سے اپنے آپ کو ایٹمی طاقت کہہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ میم۔